اور ریبینہ صاحبہ سے اور زہیم صاحب آپ سے کہ جو پارلیمنٹ میں وہ پارلیمنٹ کا اجلاس کشمیر کے لیے تھا، آپ تو بائیک آؤٹ کیے ہوئے، پارلیمنٹ کا اجلاس کشمیر کے لیے تھا، کشمیر کی اتحاد ظاہر کرنے کے لیے تھا. وہ شاہد اللہ صاحب، اعتزاز صاحب، اور پھر شیخ اپنے قائد حزب اختلاف صاحب، اور پھر صادق صاحب بیچ میں آئے، بیچ میں پڑے. سینٹی الٹیمیٹلی پریویل. اس کا میسج ہندوستان کو کیا گیا ہو؟ دیکھیے جی، اس کا میسج کیا گیا ہے کیا نہیں گیا، میں جو آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ ہم اندرونی سطح پر دو باتوں کو مکس کر رہے ہیں. ہمارے قانون و آئین میں ہماری سرحدوں کا تحفظ کرنا ہماری افواج کا فرض ہے، یہ واضح ہے پہلی بات، اور اس کے حوالے سے پوری قوم ان کے پیچھے متحد ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کسی بھی لیڈر کا بیان کسی بھی حوالے سے دیکھ لیں، کسی بھی فورم یا پلیٹ فارم یا سٹیج سے یا فلور کے اوپر یا نشریات کے دوران، وہ ایک ہموار طور پہ یونیفارملی وہ ایک ہے. اب پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہماری ہے اس کو ایک بہت بڑا اندرونی معاملہ اور مسئلہ ہے ہمارے نزدیک، اس کا نام پاناما کے انکشافات ہیں، جس پہ احتساب کی ضرورت ہے، لیکن وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. آپ کی پارٹی میں ڈاج نہیں کیا جا سکتا. آپ کی پارٹی میں اختلاف رائے تھا؟ اختلاف رائے، ہاں، کیونکہ اختلاف رائے تو جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. کیا بات، ویری گڈ. اس میں کوئی بات نہیں ہے، غیر معمولی بات نہیں ہے. میں نے سوال کیا زہیم صاحب سے، ولی اقبال صاحب سے، کہ کیا میسج گیا ہوگا ہندوستان کو جو اپنی انا کے ٹوٹنے پر ویسے ہی غصے میں ہے؟ دیکھیں، کوئی اچھا میسج تو نہیں گیا ہوگا. اگر پی ٹی آئی بھی اس ایوان کا حصہ بنتی، حصہ وہ ہے لیکن اٹینڈنس ان کی اگر اس میں ہوتی تو بڑی اچھی بات ہوتی، کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں. ہم پتہ نہیں ہمیشہ ہمارا یہ المیہ رہا ہے کہ ہم دو چیزیں مختلف جو ہوتے ہیں وہ آپس میں مکس اپ کر دیتے ہیں. پاناما ایشو، پاناما لیکس ایک حقیقت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کو ریئلائز کرتی ہے، اس کے پیچھے کھڑی ہے اور اس کا احتساب مانگ رہی ہے. لیکن جہاں کشمیر کا ایشو آ جاتا ہے، یو کی ناٹ مکس دیز ٹو ایشوز ٹوگیدر. فار دیٹ آپ کو نیشنل یونٹی شو کرنی پڑے گی، اپنی نیشنل ہارمنی شو اور ہے بھی، اور شو بھی کرنی چاہیے. اور اس کا ایک بڑا زبردست میسج جاتا اگر پی ٹی آئی بھی اس کے اندر شریک ہوتی. باقی میرے بھائی نے کہا کہ ماضی میں بھی اس قسم کی جو ہے الفاظ اور زبان یوز کی گئی ہے، تو ماضی کی غلطیوں سے اگر جو قومیں نہیں سیکھتی وہ ان کا کوئی مستقبل اچھا نہیں ہوتا. اگر ماضی میں غلط کام کیا گیا ہے اور اس قسم کی زبان یوز کی گئی ہے، اس قسم کی بچکانہ میں ہی اس کو کہوں گی، کیونکہ میچور پالیٹکس از ٹوٹلی ڈفرینٹ. اب ہمیں اس کی طرف جانا ہے. ہم 70 سال اس قوم کو ہو گئے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز بھی میچور ہو چکی ہیں. چونکہ یہ تھوڑا نئے ہیں، شاید دے ول ٹیک سم ٹائم، لیکن میں یہ ابھی بھی سمجھتی ہوں کہ یہ دو ایشوز جو ہے، جو آپ کی سرحدوں کے اور اندرونی آپ کے انتشار ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ اس کو نواز شریف کے خلاف ایز اے ویپن نہ استعمال کریں ان دا کشمیر ایشو. زہیم صاحب، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان، آپ نے دیکھا ہوگا کتنے اطمان پہ تھا، کتنا اگریشن کے اوپر تھا. آہستہ آہستہ غبارے سے ہوا نکلتی گئی، اور ہم نے تو 2 ہفتے پہلے کہا تھا کہ الٹیمیٹلی کچھ پاورز بیچ میں آئیں گے اور وہ آ کر اس کو ڈیفیوز کریں گے، کیونکہ ان کے مفاد میں نہیں ہے کہ پاکستان ہندوستان کے درمیان کشیدگی بڑھے. ہمارے مفاد میں نہیں ہے، انڈیا کے مفاد میں نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا امریکی پریشر، جو خاموش پریشر آیا ہے، روزانہ 4 بجے صبح پاکستان کے وقت کے مطابق امریکی دفتر خارجہ میں بریفنگ ہوتی ہے، اور وہاں روزانہ یہ بات کی گئی ہے کہ بات کرو بات کرو بات کرو. دیکھیں، ایک تو میں آپ کے پہلے سوال کے تناظر میں 2 چند جملے پیش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی نہیں ہے، اور نہ ہی نیشنل اسمبلی پرائم منسٹر کا آفس ہے. یقیناً وہ ایک ممبر ہیں، اور یہ اجلاس جو بلایا گیا تھا وہ یقیناً پارلیمنٹ کے ان لوگوں کے کہنے پہ بلایا گیا تھا جو بیک بون تصور ہوتے ہیں، یعنی کہ اپوزیشن جماعتوں کے کہنے پہ بلایا گیا تھا. اور میسج جو کنوے کرنا تھا وہ یہ تھا کہ نیشنل اسمبلی مینس نیشن ایز اے ہول، وائس آف نیشن. جی، اور وہ یہ کہہ رہی ہے. اب اگر کوئی اس میں نہیں جائے گا تو بہت سی باتیں میرے دل میں بھی آئیں گی، لیکن آبویسلی جو میسج کنوے ہوگا وہ انکمپلیٹ اور سیچوریٹڈ ضرور ہوگا. اور اس میں کوئی دو آرا نہیں، جس طرح میری بہن نے فرمایا بھی کہ اس میں ہم سب کو تفریق کرنی چاہیے. وزیر اعظم کا پاناما کیس آپ کا رائٹ ہے، آپ اس میں ضرور ڈسکشن کیجئے،
اس دن آپ اس پرٹیکولر ایشو پہ آتے، بات کرتے، قوم کے اس نیشنل کاز پر اپنا حصہ ڈالتے اور باہر چلا جاتے. نہیں آئے، کیوں نہیں آئے یہ آج تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکا. اور جو جواب انہوں نے دیا معذرت سے کہ وہ ہم لیجیٹمیسی نہیں دینا چاہتے وزیر اعظم کو، تو اگر نیشنل اسمبلی کی لیجیٹمیسی جو ہے وہ ڈاکٹرڈ ہے پرائم منسٹر کی لیجیٹمیسی سے، تو پھر یہ اگر نہ بھی چاہے اور اس کو انلیجیٹمیٹ قرار دے دیں تو پھر ان کی ساری سیاست پھر ان کو سیٹیں چھوڑ دینی چاہیے، پھر نیشنل اسمبلی کو ریڈنڈنٹ کر دینا چاہیے. وہ ایک غیر بےمعنی سا جگہ بن جاتی ہے. فرض کریں کہ جواب مکمل کرا جی دوسری بات آپ نے جو فرمائی کہ دیکھیں پرابلم کہاں ہے. سب لوگ یہ پریمپٹ کر رہے تھے اور بہت لوگوں نے اس پہ بات کی، میں نے تو سنی لوگوں کو اور میں نے بھی یہی کہا. انڈیا جو ہے وہ اس وقت ایک بہت بڑی فائنینشیل مارکیٹ ہے امریکہ کی. بالکل 100 ارب آدمی کا ہیومن ریسورس اویلیبل ہے اس مارکیٹ میں. وہ صرف ایک ریسٹورینٹ جو بڑا یہاں پہ مشہور ہے، اگر اس کی یہاں پہ 40 کے قریب برانچز ہیں تو وہ کم از کم وہ 4000 تجاوز کر چکی ہیں. ان کے انٹرسٹ مختلف ہیں اور خطے میں بھارت کا تسلط قائم کرنے کے لیے امریکہ ضروری کوشش کرے گا کہ وہ چین اپنا ایک کردار، ایک فائنینشیل کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے. اور اسی طرح میں معذرت سے کہتا ہوں اور واقعتاً قوموں کی زندگی میں اس طرح کے مراحل کبھی نہیں آتے، اور اگر کبھی آ جائیں تو پھر وہ ملیشیا، انڈونیشیا اور تھائی لینڈ بن جاتے ہیں. اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت اس چیز فوکس کے ساتھ آگے جانا ہے کہ اس کو مکمل کرنا اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے ورلڈ پاس بھی ہے انڈیا اور پاکستان کا بھیجنا. کہا جائے کہ بنگلہ دیش بھی ساتھ چلا کہ ہم کچھ نہیں کر سکے اور فورن پالیسی کا فیلئر تھا. بھائی بنگلہ دیش تو آج بھی ان لوگوں کو پھانسیاں دے رہا ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے 1971 میں آواز اٹھائی تھی. تو آپ ایگری کر رہے ہیں کہ امریکی دباؤ تھا؟ نہیں، امریکی دباؤ ان کی اپنی بہتری کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے حق میں نہیں تھا، ہمارے حق میں نہیں، ہمارے حق میں نہیں تھا. اپنا نا وی ہیو ٹو پلے آور کارڈز رائٹ اینڈ وی آر پلےئنگ دوز کارڈز ویری رائٹلی. کون سے کارڈ؟ رشیا کے ساتھ ہم بڑا اچھا ایک نیگوشیٹ کر رہے ہیں. ڈیفینس پیکٹ کی بات کی ہے رشیا نے. چائنا نے جو کچھ ہمارے یہ کیا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. صدیوں میں کبھی کسی نے کسی کے لیے اتنا کچھ نہیں کیا. اور یہ $46 بلین کی انویسٹمنٹ، جس میں 33 بلین صرف ہمارے انرجی کرائسس کے لیے جو بلڈ لائن ہوتی ہے کسی بھی اکانومی کی. سو اگر یہ ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے میرے بھائی، اگر استعمال کر رہے ہیں ہو گیا نا، اب تو چل پڑا. اب اس کو شبہ ہے ان کو نہیں. ایشو کیوں ہے؟ وہ اس لیے شبہ ہے کہ وہ لوگ جو اعلی کار بن جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، میں کسی کی انٹیگریٹی پہ اشارہ نہیں کر رہا ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی. کیونکہ دیکھیں ولید صاحب بھی اگری کریں گے کہ دنیا میں سب سے بڑا میکرو اکنامک انڈیکیٹر جو ہوتا ہے نا وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوا کرتی ہے اس ملک کی. یہ سب سے بڑا میکرو اکنامک انڈیکیٹر ہے. اور اگر جس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو یہ لوگ جو چائنیز پیسہ لے کے آ رہے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے، یا باہر جو آپ کی موومنٹ ہو رہی ہے وہ ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی اگر یہ کیری آن رہی انسٹیبلٹی تو اور ہماری رقم کا کیا بنے گا. ٹھیک. ولی صاحب کون سے کارڈز ہیں آپ کے پاس؟ پاکستان کھیل سکتا ہے. کون سے کارڈز ہیں جو ہندوستان کھیل سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ امریکہ نے کہا ہوگا چائنا کا گھراؤ کرو اب ہمارا گھراؤ کرنے آ گئے. اس طرح ہے جی کہ ایک ملک بین الاقوامی سطح پر اس کا لوہا جو منوایا جاتا ہے یا وہ بین الاقوامی سطح پر، اور یہ ایک دنیا معترف ہے اس اصول کے اوپر جو میں آپ کو عرض کرنے لگا. میں بہت سے ملکوں میں رہا ہوں بطور طالب علم کے بھی، پروفیشنل کے بھی. وہ یہ ہے کہ ایک ملک بین الاقوامی سطح پہ اس وقت مضبوط یا سرخرو ہوتا ہے، اپنا لوہا منواتا ہے جب وہ پہلے اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کرے. اندر کی مضبوطی بڑی ضروری ہے. تو میرے خیال سب سے اہم کارڈ جو پاکستان، اور دیکھیں پچھلے 70 سال میں ہم نے تو کوئی حکمرانی نہیں کی نا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس میں سب سے اولین بات ہے کہ آپ کی اپنی گورننس کیسی ہے. اور ذرا یہ قابل غور بات ہے، اور بڑا اچھا تجزیہ میں نے چند روز پہلے ایک اخبار میں بھی پڑھا تھا. سابق وزیر خزانہ ہے ڈاکٹر سلمان شاہ، انہوں نے لکھا ہوا تھا، اور یہ بالکل بجا لکھا ہوا تھا. کیونکہ ابھی چائنا اور اس کی انویسٹمنٹ اور سی پیک کی بات آ رہی ہے جس کے اوپر تھوڑی سی روشنی میں ڈالتا ہوں. لیکن وہ مثال دے رہے تھے اس میں امریکہ کی کہ ہم امریکہ کے کتنے بڑے پارٹنر رہے ہیں، کتنے بڑے ان کے وصول کار رہے ہیں، ان کے امداد کے، ان کی فائنینشیل اور ان کی ہر قسم کی سپورٹ. ہم شاید چوتھے سب سے بڑے ان کے ریسیپینٹ تھے رہے ان کی جو فائنینشیل ان کی طرف سے مالی امداد.
اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں کی مثال بھی دی، اس میں کوریا اور تائیوان اور اپنا ملیشیا اور اس طرح کے ملک بھی تھے. ہم نے اتنی دہائیاں اتنی زیادہ ہم کو سپورٹ ملتی رہی ویسٹ کی، جو اور ملکوں کو بھی مل رہی تھی، اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور ہم وہ یہ سارا ڈسکرائب کر کے کہ ہم چوتھے نمبر پہ وصولی میں تھے، اور 140 یا 140 ملک ہے تو اس میں ایک ہیومن انڈیکس پہ 129 پہ ہیں، ایک اور چیز میں ہم 70 ملکوں میں سے 40 پہ ہیں. مطلب ہم ساری چیزوں میں جو چوتھے نمبر پہ تھے اس کے مقابلے میں 150 میں 122 میں. ہاں. تو کیوں؟ کیونکہ ہم جو بھی ہم کو مل رہا تھا ہم نے اس کا بنایا کچھ نہیں، ہم نے اس کا اویل نہیں کیا. اب میں سی پیک پہ بھی آتا ہوں. ایک تو چیف منسٹر شہباز شریف نے ہمارے اڈا پلاٹ والے جو مظاہرہ تھا اس سے کچھ چند روز پہلے، میں یہ ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام پہ ہی تھا، ایک اور چینل پہ، بڑا دلچسپ تھا. انہوں نے، میں اس دن ٹی وی نہیں دیکھ سکا تھا کیونکہ ہم تیاری میں مصروف تھے، تو آئے انہوں نے ایک ویڈیو دکھائی کہ جی میاں صاحب نے آج یہ کہا ہے. اچھا میرے لیے وہ نئی بات تھی، لیکن مجھے کوئی ہوم ورک کرنے کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے ہوم ورک خود کیا ہوا تھا. اور وہ چیف منسٹر کہہ رہے تھے کہ یہ دشمن ہے سی پیک کے، یہ جو کر رہے ہیں یہ مظاہرہ اور یہ ہو. اور یہ کر کے انہوں نے اس سے 2 ہفتے یا 3 ہفتے یا ایک دو ماہ پہلے کی احسن اقبال صاحب کی ریکارڈنگ چلا دی. ان سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ جی یہ پی ٹی آئی اور خیبر پختونخوا اور اس طرح کی حکومت، یہ آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی؟ انہوں نے کہا نہیں بہت اچھا چل رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے جی، یہ بڑے ہم سے کوآپریٹ کر رہے ہیں اور یہ بڑا اچھا چل رہا ہے. تو وہ ایسی ایک ڈائیورژن کریٹ ہو رہی تھی. لیکن میں آپ کو کچھ فیکٹس جو ہے اور 1-2 جملوں میں وہ جی پلیز. سی پیک کا جو سلسلہ ہے اس کے حصے میں، اس کے حوالے سے جو پروجیکٹس آئے ہیں اس میں سے 2 کی بڑی نمایاں مثال ہے. ایک کول فائرڈ پاور پروجیکٹ تھا جو ادھر چوا سیدن شاہ میں اور کلر کہار کے علاقے میں، وہاں پہ اس میں سیٹ اپ ہونا تھا اور چائنیز نے کرنا تھا اسی کے پیکج کے حصے میں. سملرلی ایک ٹرانسمیشن لائن کا پروجیکٹ، دونوں پروجیکٹس جو تھے وہ منسوخ کر دیے گئے اور انویسٹر کی طرف سے، چائنیز انویسٹر کی طرف سے منسوخ ہوئے. دونوں میں ایک ہی کامن بات تھی کہ دونوں میں نیپرا جو ٹیرف دے رہا تھا وہ کم تھا، یہ زیادہ مانگ رہے تھے. ایک میں 75 پیسے انہوں نے دیا، یہ 93 پیسے مانگ رہے تھے. اسی طرح ایک میں کوئی 60-65 پیسے دیا فی کلو واٹ آور یا کیا، یہ کوئی 80 مانگ رہے تھے. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اصل میں یہ سارا پروجیکٹ کمرشل ہے. یہ کمرشل ہے اور اس کو کمرشلی کامیاب ہونا ضروری ہے، اور اس کا انحصار جو ہے